سورہ مریم میں ایک آیت ہے، اس میں ہے کہ مریم علیہ السلام وہ تھیں، کسی اکیلی جگہ پر تھیں، تو فرشتہ آیا۔ فرشتہ جب آیا نا تو اس کو دیکھ کر مریم علیہ السلام گھبرا گئے، ڈر گئے، انسانی شکل میں تو گھبرا کر کہنے لگیں کہ میں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں رب کا خوف ہے نا تو میں اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو اس سے کہ اللہ مجھے تو اس سے بچا دے۔ اچھا، وہ فرشتے نے کیا کہا؟ قال انی رسول ربک انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اچھا، اب اس پر جو پوچھتے ہیں نا پیروں کو فقیروں کو، کہتے دیکھو جی انہیں آخیا میں تمہیں منڈا دیا گا، دے سکتے ہیں نا منڈا، سمجھو دلیل، لیکن لفظ رسول پر غور کرو۔ میں ایک آدمی کو ایک چیز دے کر آپ کے پاس بھیجتا ہوں کہ جاؤ میری یہ چیز فلاں کو دے آؤ، تو وہ اس نے دی ہے، جس نے بھیجا اس نے دی ہے نا۔ میں ایک چیز آپ کو دے کر کہتا ہوں جاؤ فلاں کے پاس اور اس کو جا کر دے دو، میرا کام تو یہ دی میں نے ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ آگے جا کر اس بات کو پہنچا دے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ کسی کو کوئی دے دیں یا خود اختیار کے تحت کوئی حکم بنا لے۔ وہ جو حکم دیتے تھے اللہ کی اس پر مہر تھی، اللہ کی طرف سے تھی۔ اسی طرح سے جبریل جب آئے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہ جبریل دے سکتا ہے، نہ میکال دے سکتا ہے، نہ اسرافیل دے سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر دے سکتا ہے، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی عام ولی یا پیر دے سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں، پیغام پہنچانا۔ رسول کا کام بھی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اور رسول کا اس لیے ادب کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا احسان ماننا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار تکلیفیں برداشت کر کے ہماری رہنمائی کی خاطر انہوں نے اللہ کا پیغام مخلوق تک